الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چل بسے تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں دوبارہ مسلمانوں کے آپس میں کوئی انتشار، ضد اور جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو اور بھی بہت ساری وجوہات تھی جن کی بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا۔ تو جب وہ اس دنیا سے چل بسے تو اس وقت یزید حمص میں تھے۔ وہ وہاں سے چل کے جب پہنچتے ہیں دارالخلافہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو چکی تھی۔ انہوں نے پھر وہاں آ کے پہلا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد مختلف شہروں کی طرف، مختلف گورنروں کی طرف انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اور اپنے لیے بیعت لینے کی جو حکم تھا وہ جاری کیا، پیغام جاری کیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید بن عتبہ اور کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بصرہ کے گورنر تھے عبید اللہ ابن زیاد جو انتہائی سخت مزاج کے اور انتہائی ظالم ترین انسان تھے۔ تو یزید نے مدینہ منورہ اپنے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام رزیق کو مدینہ منورہ بھیجا کہ آپ وہاں جا کے وہاں کے گورنر ولید بن عتبہ سے کہیں کہ وہ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لے۔ یہ یزید کی سب سے بڑی سیاسی غلطی بتایا جاتا ہے، حالانکہ ان کے والد محترم نے، چونکہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں یہ نظریہ رکھا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، تو بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اس نظریے سے اختلاف کیا۔ ان میں عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی وصیت تھی کہ آپ نے ان اکابر صحابہ کو نہیں چھیڑنا، ان کو ان کے نظریے پر رہنے دینا ہے۔ ہاں، بیعت کا مطالبہ نرمی سے کرنا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے بیعت تو ان پر اصرار نہیں کرنا۔ تو یزید نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، سیاسی غلطی۔ اب کیا ہوا، وہاں سے آتے ہیں ولید بن عتبہ کے پاس رزیق، آ کے انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ خلیفہ وقت چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی سے بیعت لے لیں۔ رات کو وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ رات کے وقت ہی ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلا لیا۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے، نہ تو یہ کوئی بیعت کا وقت ہے اور نہ میرے جیسا شخص اس وقت اس انداز میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ کل ممبر سے کھل کے جو آپ کا مطالبہ ہے وہ آپ پیش کریں۔ صبح پتہ چلا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔ ولید نے ان کے پیچھے 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں بھیجا، مگر وہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب یہ لگا کہ یزیدی حکومت مجھ پر اصرار اور زور زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرے گی، تو وہاں سے چھوڑ کر وہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یزید کو بڑا غصہ آیا ولید بن عتبہ پر کہ انہوں نے کیسے ان کو یوں آزاد چھوڑ دیا، زبردستی ان سے بیعت لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ولید بن عتبہ کو معزول کیا۔
اب مسلسل وہ ان کے پیچھے پڑے رہے، یہاں تک کہ دیکھیں 4 مہینے 5 دن تک عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، حالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں کہ کیسے ہم اس حکومت کی اصلاح کریں۔ اس وقت تک یزیدی حکومت مستحکم بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، بعض لوگوں کے ذہن میں جو یزیدیت کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرنا تو بغاوت ہے۔ تو بھائی حکومت مستحکم نہیں ہوئی تھی، تمام لوگوں کا اجماع نہیں ہوا تھا کہ یزید حکومت کریں گے، یزید حکمران بنے گا، اس پر سب کا اجماع نہیں ہوا تھا۔ گویا کہ وہ ایک متنازع ایک حکومت تھی جو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو 4 مہینے 5 دن تک وہاں پہ غور و فکر کرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہم مکہ مکرمہ سے ہی کوئی ہم آگے اقدام کریں، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مکہ مکرمہ میں خون ریزی ہو، فساد اور یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ چھڑ جائے۔ تو ان کا ارادہ کوفہ جانے کا اس وجہ سے بنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اب تک مسلسل ان کو پیغام مل رہے تھے، مسلسل ان کو خطوط بھیجے جا رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم نعمان بن بشیر کے پیچھے ہم نے نماز جمعہ تک پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کے پیغام، اس طرح کے خطوط ملتے رہے۔ تو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے ذرا کوفہ کا ماحول دیکھ کے آئے، وہاں کے حالات دیکھ کے مجھے پھر پیغام بھیج دیں کہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے ان کی طرف سے، یہ جو اصرار ہے اب آگے کیا اقدام کرنا ہے، آپ جا کے ذرا حالات دیکھ کے آ جائیں۔ مسلم بن عقیل، مختصر یہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں آتے ہیں، وہاں آ کے ہانی بن عروہ کے اگر وہ مہمان بنتے ہیں، پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کیا کہ ہم انہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے پھر یہاں سے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، سارے لوگوں کو صرف آپ ہی قبول ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی اب وہاں سے مکہ مکرمہ سے چل پڑتے ہیں کوفہ کی طرف۔ صحابہ نے منع کیا، سمجھایا کہ جس طرح کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی کو انہوں نے زہر دیا، وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، وہ آپ کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے۔ لیکن چونکہ ارادہ پختہ کر چکے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرہ کے گورنر تھے، یزید نے مشورے کے بعد کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نظر انداز کر رہے تھے مسلم بن عقیل کے مسئلے کو، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو، اور وہ خاموشی انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو یزید کی طرف سے حکم آیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جائے، اور تو کوفہ اور بصرہ دونوں کے گورنر اب ایک ہی شخص تھا، عبید اللہ ابن زیاد، جو انتہائی ظالم ترین انسان تھے، جن کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ ایمان یہی تھا کہ بس اپنی طاقت کو منوایا جائے، اپنے نظریوں کو منوایا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو اپنی بات زبردستی منوائی جائے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آتے ہیں، کوفہ آ کے انہوں نے ہانی بن عروہ کو بلایا، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ ہانی بن عروہ کو قید میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔
وہاں جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا، انہوں نے 4000 کا لشکر جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان میں سے 4000 افراد کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں نکل پڑے۔ انہوں نے آ کے ان کا محاصرہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کوفی انتہائی بے وفا نکلے، 40 50 ہو کر وہ پھر چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں آ رہے تھے تو اس وقت صرف 50-60 بندے مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ بھی چلے گئے، اکیلا مسلم بن عقیل وہ کوفہ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بھوکا پیاسا تھکا ہوا۔ ایک عورت نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، لیکن قسمت کہ وہ عورت کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مخبر نکلا۔ انہوں نے مخبری کی، صبح گھر کا حصار کیا گیا، گھیرا گیا گھر کو، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو محل کے اوپر لے جا کے ہانی بن عروہ کو بھی، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروا کے انہیں محل سے نیچے گرایا گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ تھا کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں کوفہ کے لیے۔ انہوں نے شہر میں ایک ناکہ بندی کرائی کہ کوئی بھی بندہ نہ باہر جائے نہ باہر سے کوئی اندر آئے۔ تو اب یہ ہوا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا، اور وہ آ کے جب کوفہ کے سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور حر بن یزید سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے، انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا اب تو ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تمہارے بعد پھر جی کے میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ آگے چل پڑتے ہیں، جا کے کربلا کے میدان میں انہوں نے ڈیرا ڈالا، وہاں پہ ان کو گھیرا گیا۔ وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد نے عامر ابن سعد ابن ابی وقاص اور شمر ذی الجوشن 3-4 انہوں نے جو ان کے بڑے تھے جرنیل تھے ان کو فوج دے کر بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے ان سے بیعت لے لیں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میں انہیں گرفتار کر کے کوفہ وہاں لے جاؤں گا دارالخلافہ یزید کے پاس۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں رکھی اس لشکر کے سامنے۔ دیکھیں، یا تو جہاں سے مجھے بلایا گیا تھا مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے، کیونکہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ پھر گئے ہیں، بے وفا ہو گئے ہیں، مجھے جو خطوط آتے رہے ہیں، پیغام بھیجتے رہے، وہ سب فراڈ تھا، تو میں جہاں سے آیا تھا مجھے واپس وہاں جانے دیا جائے۔ دوسرا آپشن، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، وہاں جا کے میں خود ان سے بیٹھ کے مذاکرات کر کے فیصلہ کریں گے۔ تیسرا یہ کہ مجھے کسی سرحد کی طرف چھوڑ دیا جائے، وہاں جا کے میں جہاد میں مشغول رہوں گا۔ تو یہ 3 باتیں جب عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچی تو وہ غور کر رہے تھے کہ شمر نے انہیں مشورہ دیا کہ نہیں، دشمن ہاتھ میں آیا ہے، اب اس سے نہیں چھوڑنا۔ مسلم بن عقیل کے قتل کرنے پر یزید نے کیا کیا تمہیں انعام دیا ہے، اب اس پر اگر کنٹرول کرو گے تو پتہ نہیں تمہیں کتنا ترقی اور کیا کیا تمہیں انعام ملیں گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے بدبختی کو اختیار کیا، انہوں نے وہاں سے پھر عامر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں جا کے جنگ چھیڑیں۔ پیچھے سے ایک اور جرنیل کو انہوں نے پیغام دے کر بھیجا کہ اگر عامر نے آگے جنگ شروع نہ کی تو آپ نے عامر ابن سعد کی بھی گردن اڑا دینی ہے۔ پھر ان 2 لشکروں کا آپس میں ٹکر اور آپس میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور کربلا کے میدان میں خون ریزی اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کو کاٹا جاتا ہے، اہل بیت کو شہید کیا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بھائی وغیرہ شہید ہوئے، اہل بیت کے کئی افراد کربلا کے میدان میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، اور آخر میں امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
جام شہادت نوش فرمایا، ان کو بے لباس کیا گیا، ان کا سر لا کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے چھڑی ماری کہ کیا خوبصورت دانت ہے ابو عبداللہ کے، کیا ہی بال بھی سفید ہو گئے ابو عبداللہ کے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے ارے بدبخت، یہ چھڑی ہٹاؤ، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، لیتے دیکھا ہے۔ تو اس قدر عظیم ہستی، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو واقعہ میں نے مختصر انداز میں پیش کیا، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کربلا کے واقعے کو لے کر انتشار پھیلایا جاتا ہے، کربلا کے واقعے کو لے کر مختلف چیزیں جو کہ نہ تاریخ سے ثابت ہے، نہ اس کے علاوہ کسی حدیث یا کسی بھی محدث سے، کسی بھی مورخ سے جو روایت نہیں کی گئی ہے، ان چیزوں کو بھی کربلا کے واقعے میں فٹ کر کے اپنے غلط نظریات کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں میں نفرت، لوگوں میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ قربانی کا ہمیں درس دیتا ہے واقعہ کربلا، واقعہ کربلا ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں صبر سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں شکر سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ایک غلط نظام کے سامنے کبھی کبھی سر کٹانا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی ٹکر لینا پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے مثبت چیزیں ہیں جو ہمیں واقعہ کربلا سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا ذہن صرف نیگیٹو ہی چلائیں گے اور اس میں لوگوں کو جذبات میں لا کے لوگوں کو ایک غلط نظریہ دیں گے، تو یہ دنیا میں بھی ہماری رسوائی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی ہماری رسوائی کا سبب بنے گا۔